نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله واسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر. وقال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کل سے انشاءاللہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ اللہ رب العزت کے مقرر کردہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے الگ سے فضیلت اور حرمت قرآن میں بیان فرمائی. اور پھر اسی موضوع پر گزشتہ جمعے پر بھی آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کی تھیں. انہی باتوں کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ وہ مقدس اور وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے اندر چند ایسی اللہ رب العزت نے خصوصیات اور ایسے امور رکھے ہیں کہ جو ہمیں دیگر ایام میں سال کے باقی مہینوں میں وہ فضیلت، وہ ایام اور وہ بابرکت چیزیں نصیب نہیں ہو سکتی. یہ انہی کے ساتھ خاص ہیں. اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں ذی الحجہ کے دنوں کی، راتوں کی اور ان ایام کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر. ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھا کے اللہ رب العزت اپنی بات شروع فرما رہے ہیں سورۃ الفجر کے اندر. حالانکہ اللہ رب العزت کو کسی بات پر قسم کھانا ضروری نہیں ہے، اللہ کی ہر بات سچی ہے، یقینی ہے. لیکن اللہ رب العزت جب کسی بات میں تاکید اور اس کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں، اس کی فضیلت ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت قسم کے الفاظ سے اس بات کو ذکر فرماتے ہیں. تو ذی الحجہ کی 10 راتوں کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی اور فرمایا کہ والفجر ولیال عشر. فجر کی قسم اور ان 10 راتوں کی قسم جو فضیلت والی ہیں، جو بزرگی والی ہیں، جو عظمت والی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں یہ دن ان قریب عطا فرما رہے ہیں، اور غالب گمان یہی ہے کہ آج شام کو چاند نظر آ جائے گا.
اور کل سے یکم ذی الحجہ شروع ہوگی، تو آج کی شب سے ذی الحجہ کی وہ 10 راتیں شروع ہو رہی ہیں۔ ہمیں ان کو قیمتی بنانا ہے، ان کے اندر عبادت کا معمول بنائیں اور اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی فضیلت ہمیں حاصل ہو اور اس موقع سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دن بھی فضیلت والے بنائے، راتیں بھی فضیلت والی بنائی، اور اس کے پہلے عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ علیہ السلام کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 تک تمام ایام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ان روزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ذی الحجہ کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، 1 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اور پھر یوم عرفہ کا روزہ، اس کی الگ سے فضیلت بیان فرمائی کہ وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ آنے والا 1 سال اور گزشتہ 1 سال، ان دونوں سالوں کے گناہوں کا کفارہ ایک یوم عرفہ کے روزے سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، عطا کر رہے ہیں، ہم سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لینے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں کی، ان ایام کی، ان مبارک گھڑیوں کی حقیقت نصیب فرمائے، اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ان سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ذی الحجہ کے مہینے میں جو خصوصی عنایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں ہم پر، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایام میں روزہ رکھنا منع فرمایا ہے، اور وہ کل 5 ایام ہیں۔ ایک دن عید الفطر کا دن ہے کہ جس میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، اور باقی جو 4 دن ہیں وہ اسی ذی الحجہ کے مہینے میں ہیں۔ ایک دن 10 ذی الحجہ کا، اور اس کے ساتھ مختصر 3 اور ایام 11 ذی الحجہ، 12 اور 13 تاریخ۔ ان 4 ایام میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، اس لیے کہ ایام تشریق ہیں، اور یہ ایام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کی دعوت کی جا رہی ہے، ان کو کھلایا جا رہا ہے، ان کو پلایا جا رہا ہے۔ تو روزہ رکھنے سے ممانعت آئی، تو یہ بھی اس مہینے کی خصوصیت ہے کہ سال کے جن 5 ایام میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا، ان میں سے 4 ایام ماہ ذی الحجہ کے اندر موجود ہیں۔ اور اسی طرح سے ذی الحجہ کے مہینے میں ایام تکبیرات تشریقات، یہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ ہمیں عطا فرمایا کہ ہر نماز کے بعد ہم پر واجب کر دیا 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، ہر فرض نماز کے بعد کم سے کم 1 مرتبہ باآواز بلند اللہ کا نام بلند کرنا ہے، تکبیر پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق ہے، اور یہ پڑھنی واجب ہے، ضروری ہے، اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسے باآواز بلند پڑھنا چاہیے۔ عموماً اس میں ہم سے غفلت ہو جاتی ہے، چونکہ عام دنوں میں عادت نہیں ہوتی اس کی، اور یہ صرف 2-3 دن کا یہ عمل ہوتا ہے، اس لیے سال میں عموماً اس سے غفلت ہو جاتی ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ لیکن جماعت سے جب نماز ہوتی ہے، مسجد میں ہم پڑھتے ہیں تو سب پڑھتے ہیں تو انسان کو یاد آ جاتا ہے، لیکن غفلت زیادہ گھروں میں ہو جاتی ہے، انفرادی نماز پڑھتے ہوئے ہو جاتی ہے۔ تو ان ایام میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور گھروں میں عورتوں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے کہ وہ جب بھی نماز ادا کریں 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو بھی نماز فرض نماز پڑھیں گی تو فرض ختم ہونے کے فوراً بعد 1 مرتبہ خواتین آہستہ
جبکہ مرد بلند آواز سے کم 1 مرتبہ تکبیر کہیں گے۔ اب یہ تو وہ تکبیر ہے جس کے پڑھنے کا حکم ہے اور جس کی تاکید ہے اور جس کا پڑھنا واجب ہے، لیکن یہاں پر ہم بھول جاتے ہیں، اور اگر بعض دفعہ یاد بھی ہوتا ہے تو دل میں پڑھ لیتے ہیں، اونچا پڑھتے ہوئے ہم شرم محسوس کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف بہت سارے ایسے اعمال ہمارے ہیں کہ جن جو کہیں ثابت بھی نہیں ہے، پڑھنے ضروری بھی نہیں ہے، اور وہ نفل کے درجے میں ہم سمجھ سکتے ہیں ان کو، لیکن ان کا ہم بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور ان کے لیے اسپیکر بھی لگاتے ہیں اور بڑے ہلا گلا اور شور شرابہ تک کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کا حکم ہے، جو واجب ہے، اس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں اور اس کو ادا کرتے ہوئے، اس کو پڑھتے ہوئے ہم شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو بہت سارے اعمال ہمارے ایسے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اپنے دل کی سنتے ہیں، اپنے رسم و رواج کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ اصل کرنے کا کام ہم سے ہوتا نہیں، اور جو غیر ضروری کام ہے وہ ہم بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ذی الحجہ کے مہینے میں چند ایسی خصوصیات اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں کہ جو عام دنوں میں نہیں مل سکتی، ہم حاصل نہیں کر سکتے، وہ موجود ہی نہیں ہے، اس کی کوئی ہمارے پاس وجہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو کر سکیں یا اس فضیلت کو حاصل کر سکیں۔ تو ذی الحجہ کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان دنوں میں، ان ایام میں بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ ہم اپنے ناخن اور اپنے بال اور غیر ضروری بال ان کو کاٹنے سے اجتناب کریں۔ یہ بھی حکم ہے، حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ تم ذی الحجہ کے چاند پر نظر رکھو، جب چاند نظر آ جائے، اعلان ہو جائے، تمہیں پتہ چل جائے کہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو چکا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو تم میں سے جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور اپنے بال کاٹنا روک دے، نہ کاٹے۔ اب اس میں حکمت اور فلسفہ یہ ہے کہ ایک تو یہ مستحب عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے اس پر عمل کرنا چاہیے، کوشش کر لینی چاہیے، اور دوسری طرف اس میں حکمت یہ ہے کہ جو حجاج کرام اللہ کے گھر میں، اللہ کے حضور میں پیش ہیں، حج ادا کر رہے ہیں، حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان پر جو پابندیاں ہیں، جو ان کے حلیے سے ہماری مناسبت کسی نہ کسی درجے میں ہو رہی ہے، اس لیے کہ احرام باندھنے والا، احرام پہننے والا بال نہیں کاٹ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، سر نہیں ڈھانپ سکتا، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، بند جوتے نہیں پہن سکتا، جرابیں نہیں پہن سکتا، اس طرح کی بہت ساری اس پر پابندیاں ہیں۔ تو کسی نہ کسی درجے میں یہاں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر دیگر مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ فضیلت عطا فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ عاشق جو اللہ کے دربار میں پیش ہے، اللہ کے گھر حج کرنے گئے ہوئے ہیں، میدان عرفہ میں ہیں، مینا میں ہیں، مزدلفہ میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، وہ پراگندہ ہے، ہاتھ ان کے میلے کچیلے، سر میلا کچیلا اور میلی کچیلی چادریں جسم کے ساتھ لپٹی ہوئی ہیں، جس حال میں وہ اللہ کو پکار رہے ہیں، یہاں ہم تمہیں گھر بیٹھے ہوئے 2 نعمتیں ایسی دے دیتے ہیں کہ تمہاری ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے، کچھ مناسبت ہو جائے۔ ان میں سے ایک تکبیر تشریق ہے کہ تم بھی تکبیر بلند کرو، اور یہاں بیٹھ کر تم نماز کے بعد بھی اور باقی دیگر اوقات میں بھی ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیر بلند کرو، اور اس کو اپنا ایک ترانہ، اپنا ایک معمول بنا لو کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تم اس کو ادا کرتے رہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو پڑھتے رہو اور اس ترانے کو گاتے رہو، اللہ کے کلمے کو، اللہ کے نام کو بلند کرتے رہو۔ اور دوسری بات کہ جس طرح حاجی
اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، اپنی صفائی ستھرائی نہیں کر سکتے، تو تمہارا بھی اگر قربانی کا ارادہ ہے تو تم بھی اپنے ناخن اور بالوں کو کاٹنے سے روک دو، تاکہ تمہاری مناسبت بھی ان حجاج کرام سے ہو جائے جو اللہ کے دربار میں پیش ہو رہے ہیں، وہاں موجود ہیں، تمہارا ان کے ساتھ بھی کچھ مناسبت ہو جائے، اور غالب ہے گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال میں تمہیں بھی شریک کرے اور تمہیں یہاں بیٹھے ہوئے ان کا اجر مل جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ تو ان باتوں پر، یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ان پر کوشش کر لینی چاہیے کہ جتنا ہم سے عمل ہو سکے، جتنی اہتمام جتنا ہو سکے اس کی کوشش کر لینی چاہیے۔ پھر اسی طرح سے فرمایا کہ ان ایام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ایام میں جو گناہوں سے نہیں بچتا تو وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے۔ 12 مہینوں کا ذکر کیا، حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ تو تفسیر میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ایام میں خاص طور پر گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرو، گناہ کر کے معاصی میں مبتلا ہو کر اللہ کو ناراض کر کے ظالم نہ بنو، اللہ کے غصے کے حقدار نہ بنو، بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ جس عمل کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس میں گناہ کرنے کی پھر وبال بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان ایام میں پوری کوشش کریں کہ گناہوں سے ہم بچیں، گناہوں کے قریب بھی نہ جائیں۔ اور اسی طرح ان ایام میں، ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں جو ایک خاص فضیلت ہے، انہی میں عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور بہت عظیم دن ہے، بہت بڑا دن ہے۔ اللہ کے ہاں دنوں میں اس سے بڑا دن اور کوئی نہیں ہے۔ جس طرح راتوں میں شب قدر بہت فضیلت والی رات ہے، اسی طرح علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ جو عید کا دن ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اس سے بڑا کوئی دن بھی نہیں۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ بہرحال دونوں ایام اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عشرے میں عطا فرماتے ہیں اور اسی مہینے میں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کے ساتھ اور مقبول اعمال کے ساتھ یہ دن نصیب فرمائے اور ہم ان سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ پھر اسی طرح قربانی کا عمل ہے جو ان ایام میں ہمیں موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتا ہے، اور سال کے دیگر مہینوں میں، دیگر دنوں میں ہم سارا سال صبح شام جانور ذبح کرتے رہے، لیکن قربانی والی عبادت ادا نہیں ہو سکتی۔ وہ صرف اور صرف اسی صورت میں ادا ہوگی کہ ذی الحجہ کی 10، 11 یا 12 تاریخ، ان 3 دنوں میں سے اگر کسی دن میں ہم اللہ کے نام پر جانور ذبح کریں گے تو وہ ہماری قربانی کی عبادت قبول ہوگی، مانی جائے گی، سمجھی جائے گی، ورنہ سارا سال ہم جانور ذبح کرتے رہے، قربانی والی فضیلت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ذی الحجہ کے مہینے نے ہمیں مخصوص وقت دیا، تھوڑا سا وقت ہے، یہ 10-12 دن ہے، خاص طور پر پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، لیکن ابتدائی جو عشرہ ہے اس کی خاص فضیلت ہے۔ تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ راتوں کا میں نے عرض کیا، راتوں کا اہتمام، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ تعالیٰ ان راتوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ پھر دن کا روزہ رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 9 کے 9 دن روزہ رکھنا ثابت ہے، اور عرفہ کا روزہ تو ہر شخص کو رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس ایک روزے کی فضیلت 2 سال کے لیے اللہ تعالیٰ کفایت کر دیتی ہیں، گزشتہ سال اور آنے والے سالوں کی گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے عرفہ کے دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ اہتمام کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اچھا، بعض لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے اور وہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ یوم عرفہ کون سا دن ہوگا؟ تو یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے، اور 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا یہ انشاءاللہ یوم عرفہ کی فضیلت ہمیں مل جائے گی۔ سوال کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں 9 ذی الحجہ اگر آج ہے تو سعودی عرب میں جہاں پہ حج ادا ہو رہا ہے، جہاں میدان عرفات ہے، جہاں عرفہ میں لوگ جمع ہیں، اور وہاں وہ دن گزشتہ روز گزر گیا، تو اس لیے بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے اور وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یوم عرفہ کون سا دن ہے؟
یوم عرفہ کی فضیلت ہے، بڑا دن ہے جس دن حاجی عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ اب حاجی آج جمع ہو رہے ہیں میدان عرفہ میں، ہمارے ہاں وہ 9 ذی الحجہ کل آئے گا، تو ہمارا ذی الحجہ کو یوم عرفہ کون سا ہوگا؟ تو اس کا آسان سا جواب ہے کہ جس 9 ذی الحجہ اصل دن ہے، ہمارے ہاں 9 آج ہے تو ہمارے ہاں اس کی فضیلت آج ہوگی، اور وہاں اگر وہ گزر گیا تو وہ گزشتہ دن تھا۔ لیکن ایک صورت یہ ہے کہ ہم دونوں کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں، پھر یہ اشکال ہی ختم ہو جائے گا، ہم 8 کا بھی روزہ رکھ لیں، 9 کا بھی روزہ رکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 کے 9 دن روزہ رکھنا ثابت ہے، اور عرفہ کا تو بہت زیادہ اہتمام ہے، تو جب ہم 8 کا روزہ رکھیں گے وہاں 9 تاریخ ہوگی، تو وہ عرفہ کا دن ہمیں نصیب ہو گیا، روزہ رکھا تھا ہم نے، اگر وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے تو ہمارا وہ بھی قبول ہو گیا، اگر یہ دن ہے تو پھر یہ بھی ہمیں فضیلت عطا ہو جائے گی اس سے بھی۔ تو یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اس کے روزے کا خاص اہتمام کر لینا چاہیے۔ اور پھر قربانی کا عمل، اس کے لیے خصوصی طور پر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ قربانی کا جو عمل ہے یہ ابتدائے دنیا سے چلا آ رہا ہے۔ قربانی قربان سے ہے، قرب سے ہے، جس سے انسان قریب ہوتا ہے کسی، تو بندہ اپنی قیمتی چیز، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پر دے کر اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، یہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ اور اس قربانی کی ابتدا جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے قربانی کا سلسلہ شروع ہے، اور اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کا فریضہ رکھا، قربانی کا ایک آپشن رکھا، تاکہ بندے قربانی کریں، میرے نام پر دیں اور میرے نام پر لٹائیں اور میرے قریب ہو جائیں۔ تو سب سے پہلی جو قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی وہ حابیل علیہ السلام کی تھی، جو کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حابیل اور قابیل 2 بھائی تھے، آپ نے سنا ہوگا یہ قصہ، واقف ہے سب، اس سے تفصیلی قصہ ہے، مختصر خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی قربانی میں سے ایک کی قربانی کو قبول فرما لیا۔ ان کا آپس میں کوئی جھگڑا تھا، مسئلہ تھا، جس پر اس دور کی ترتیب یوں تھی کہ قربانی اپنی محبوب چیز قربان کی جاتی تھی، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ کسی بلند مقام پر اللہ رب العزت کے ہاں اس کو چھوڑ دیا جاتا قربانی کے نام پر، اور پھر آسمان سے کوئی آگ آتی اور اس کو جلا دیتی، ختم کر دیتی۔ یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی ہے، اور جس کی وہیں پڑی رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو دونوں بھائیوں نے جب قربانی پیش کی تو حابیل نے اپنے جانوروں میں سے سب سے اچھا، موٹا، تازہ، قیمتی اور بہترین اور پسندیدہ جانور نکالا اور اس کو اللہ کے حضور پیش کر دیا، قربانی کے لیے رکھ دیا۔ اور قابیل نے کیا کیا کہ اپنی فصل میں سے چند گلی سڑی فصل نکال کے تھوڑی سی اور وہ جا کے رکھ دی اور قربانی کے لیے پیش کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی اور اس کو وہ مقام عطا کیا کہ پھر وہ مظلوم شہید بھی ہیں، دنیا کے پہلے شہید اور مظلوم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قریب اپنی شہادت کا مرتبہ بھی دیا، اپنا قرب بھی عطا فرمایا۔ اور دوسری طرف جس نے قربانی دینے میں لیت و لال سے کام لیا اور سستی دکھائی اور بچت کی اور اپنا مال بچانے کی کوشش کی، اور وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا، مردود ہو گیا، اس کے ہاتھوں کا حابیل قتل ہوا، اور پھر ایسا بدبخت وہ قاتل بنا کہ آج قیامت تک کے جتنے بھی مظلوم شہداء ہوں گے، مقتول ہوں گے، ان سب کا گناہ اس کے کھاتے میں بھی ڈالا جائے گا۔ تو اللہ کے نام پر قربانی کرنا بہت فضیلت والا کام ہے۔ اسی آیت میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ قربانی وہ عظیم عمل ہے، وہ مبارک عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی عاجزی کو قبول کرتا ہے، اس کی قربانی کو قبول کر کے پھر اس کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے اپنی رضا کی۔ اور اسی طرح ان ایام میں جو اور قیمتی چیز ہے جو ہمیں دیگر ایام میں حاصل نہیں ہو سکتی، وہ حج بیت اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ رکھا حج کا، اور اسی میں حج کے ارکان ادا ہوتے ہیں، اور حجاج کرام وہاں جاتے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے،
اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہاں جانے کی شوق، تڑپ اور کڑن اور لگن نصیب فرمائے کہ ہم اللہ سے مانگیں، ہم اللہ سے طلب کریں اور ہم اللہ سے گنجائش اور وسعت اور فرصت مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر بلائے اور ہمارا اکرام کرے، ہمیں اپنا مہمان بنائے اور ہمیں وہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کے حکم کو وہاں جا کر پورا کر سکیں۔ یہ بہت فضیلت والا عمل ہے، ایسا قیمتی عمل ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا سب کچھ لٹا کر بھی جا سکے تو پھر بھی یہ سودا کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اس لیے کہ جنت، دنیا کے اندر اگر کوئی جنت ہے، دنیا کے اندر اگر کوئی بھلائی ہے، دنیا کے اندر کوئی رونق ہے تو وہ یہی حج اور عمرہ ہے۔ اگر کسی کو اس کی توفیق مل جاتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت اس کو عطا ہوگی۔ لوگ دنیا میں گھومنے پھرنے کو، سیر تفریح کو اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں اور اس کے لیے پھر صحیح کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دوڑ دور کرتے ہیں اور زندگی ساری اس میں لگ جاتی ہے، اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، تھکاتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کا دیدار کر لینا، اللہ کے گھر کی حاضری نصیب ہو جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی زیارت کر لینا، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ ایک مسلمان اس کے لیے ساری زندگی محنت کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، جمع کرتا ہے اور پھر کہیں جا کر اس کو توفیق ملتی ہے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ ہم کوشش مانگیں، اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اندھیر نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ انسان اخلاص کے ساتھ مانگے، اللہ سے رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور ایسی ایسی مثالیں ہمارے گھر کی، ہمارے خاندان کی، ہمارے محلے کی، ہمارے علاقے کی، ہم خود اس کو دیکھتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے غریب اور مسکین اور فقیر لوگوں کو اپنے گھر بلایا اور وہاں سے ان کو پاک صاف کر کے بھیجا۔ اور پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے مالدار لوگ اور کیسے کیسے نام و نسب والے اور جاہ و حشم والے اور اپنے آپ کو کچھ کہلوانے والے، جن کے آگے ہٹو بچوں کا شور ہوتا ہے، ایک مرتبہ بھی توفیق نہیں ملتی اللہ کی طرف سے۔ اور ایسے بھی ہیں کہ وہاں جا کر بھی کوئی ارکان ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے قبولیت کروانی، اللہ تعالیٰ سے اپنا، اللہ کے آگے اپنی طلب کو ظاہر کرنا، یہ اصل ہے۔ اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، مجھ سے مانگتا کتنا ہے، کس کیفیت کے ساتھ مانگتا ہے، کتنے اخلاص کے ساتھ مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسباب بھی غیب سے پیدا فرما دیتے ہیں۔ کئی ایسی مثالیں میں آپ کو زندہ دے سکتا ہوں، اپنی دیکھی ہوئی، اپنی ذاتی مثالیں میں دے سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے گھر کا زیارت کرواتے ہیں اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ فضل اور احسان فرماتے ہیں اپنے بندے کو۔ اور پھر وہاں پر جو فضیلت حاصل ہوتی ہے انسان کو، جو وہاں کی خصوصیات ہیں، ان کو جب انسان حاصل کرتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا مجھ پر کرم فرمایا اور کس طرح سے مجھے یہاں پر کیسے کیسے پہنچا دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص میری زیارت کے لیے آتا ہے اور اس کا دیگر کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی کاروبار کسی اور سلسلے میں نہیں آتا، صرف اور صرف میری زیارت کی وجہ سے آتا ہے، میری زیارت کرنے کے لیے آتا ہے، تو مجھ پر لازم ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے میں آرام فرما رہے ہیں اور وہاں پہنچ کر جب انسان ان جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود السلام عرض کرے، پیش کرے، تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے، یہ گھر بیٹھ کے تو نہیں حاصل ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگنے سے ملتی ہے، طلب کرنے سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ عطا کرنے والے ہیں، دینے والے ہیں، اور اس کے پاس کمی نہیں ہے، وہ دیتا ہے اور لے بھی جاتا ہے۔ صرف طلب کی بات ہے کہ کتنی ہمارے اندر طلب ہے، کتنی ہمارے اندر تڑپ ہے اور کتنا ہم اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں۔ دنیا میں جو جس کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ تو اگر ہم آخرت کی کوشش کریں گے اور دنیاوی اعتبار سے اگر ہم اللہ کے گھر کی زیارت کی کوشش کریں گے، اس کے لیے فکر کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو، کافروں کو اپنے
نافرمانوں کو دیتا ہے تو کیا وہ اپنے ماننے والوں کو اور اپنے گھر آنے کی خواہش رکھنے والوں کو وہ بھول جائے گا؟ یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال وقت مختصر ہے، عرض یہ کرنا تھا کہ ذی الحجہ کے مہینے کی ابتدا انشاءاللہ امید ہے کہ آج شام سے ہو جائے گی، اور چاند چونکہ میرے خیال میں سعودیہ میں نظر آ چکا ہے اور پھر دوسرے دن یہاں بھی ہو جاتا ہے، تو اس لحاظ سے آج سے رات سے ہی وہ 10 راتیں شروع ہو رہی ہیں، ان کا بھی اہتمام کریں، جتنی ٹوٹی پھوٹی کوشش ہو سکے ہم وہ کر لیں، اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کریں، نماز کا اہتمام کریں اور دل کو روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، جتنے ایام 9 تاریخ تک جتنے روزے ہم رکھ سکیں رکھیں، لیکن خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا روزہ خصوصی اہتمام کے ساتھ رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تکبیرات تشریق ان کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے نام کو بلند کریں، تکبیر پڑھیں، اور اسی طرح دیگر جو اعمال ہیں جو ان دنوں کے ساتھ خاص ہیں ان کا اہتمام ضروری ہے، اور خاص طور پر قربانی اس کا بھی اہتمام کریں۔ گنجائش بن جاتی ہے انسان اگر تھوڑی سی کوشش کرے، لیکن ہم دین کے اعتبار سے آگے جب دیکھتے ہیں تو پھر ہم گنجائش دیکھنے لگ جاتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے ہم گنجائش دیکھے بغیر کام کر دیتے ہیں، قرضہ لے کر بھی کرنا پڑے تو ہم کر دیتے ہیں، رسم و رواج پورے کرنے کے لیے، دیگیں پکانے کے لیے، شادی کے ہال بک کرنے کے لیے ہم قرضے لے لیتے ہیں، لیکن سال کے بعد ایک چھوٹی سی قربانی کرنے کے لیے ہم خود کو غریب سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو کوشش یہ کر لینی چاہیے کہ رعایت حاصل کرنا، استثناء حاصل کرنا اور کسی چور دروازے سے بچ جانا کہ میرے اوپر نہیں لگتی، اس سوچ سے نکل کر قربانی کے کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظام فرما دیں گے۔ ایک سچا واقعہ میں ابھی اس کتاب میں پڑھ رہا تھا، وہ ہمارے شیخ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص سے ان کی عادت تھی، بس یہ بات ختم کرتا ہوں، ایک آ گیا ذہن میں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کی عادت تھی قربانی کرنے کی، ہر سال اپنی قربانی کے ساتھ وہ کئی نفل قربانیاں کیا کرتے تھے، لیکن ایسا ایک سال بھی آیا کہ ان کی اپنی قربانی بھی ان کے لیے مشکل ہو گئی، حالات ایسے بدلے کہ وہ گنجائش نہ رہی ان کے پاس، تو وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا، پریشان تھا، اور نماز پڑھی تو امام صاحب نے سورہ کوثر پڑھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے نام پر قربانی کر، نماز پڑھ اور قربانی کر، نحر کر، اور نحر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کرنے کو، اس میں ساری قربانیاں شامل ہیں لیکن لفظی مطلب اس کا یہ ہے کہ اونٹ کی قربانی۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے فوراً خیال ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں یہی پیغام دیا ہے کہ تم اونٹ کی قربانی کا سوچو، تو بظاہر حالات اپنی قربانی کے بھی نہیں ہیں، وہ واجب قربانی کے بھی، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ انشاءاللہ اونٹ کی قربانی کروں گا، اور پھر اللہ سے مانگا، گڑ گڑا کر دعائیں کی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ اونٹ کی قربانی بھی ہو گئی، اور دیگر بہت ساری قربانیوں کی بھی اللہ نے وسعت اور گنجائش عطا فرما دی۔ تو اللہ سے مانگنے پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری طلب کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، منظور فرمائے، اللہ سے ہم نے قبول کروانے، اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اعمال کو پیش کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس نہیں کریں گے، اور ہمارے انشاءاللہ سارے کام آسان ہو جائیں گے، ہماری تھوڑی سی ترجیحات اگر ٹھیک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔